برادران ملت اسلامیہ، محبان گرامی، معزز سامعین، سامعات، ناظرین کرام، خصوصیت کے ساتھ انجمن محبان اہل بیت کے تمام افراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا وعد الله الحسنى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب عقیدت اور محبت کے ساتھ کونین کے دولہا، شافعی محشر، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، چارہ ساز درد منداں، انیس بے کساں، صاحب عین انا اعطیناک الکوثر، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، مجھ سے پیشتر بہترین انداز میں جوش کے ساتھ حضرت مولانا محمد فاروق رضوی صاحب نے فضائل اہل بیت آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ مسلسل یہ پروگرام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آج چونکہ 7 تاریخ ہے، حسنین روڈ کی یاد تازہ رکھنے کے لیے لمبا پروگرام رکھا تاکہ باتوں کا سلسلہ آگے رہے، اور جب آگے بات بڑھے تو مکہ مکرمہ کی روانگی سے فوراً بات شروع ہو جائے۔ آج میری تقریر کا عنوان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مختصر سے حضرت امام حسن اور حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خون خیر الرسول ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول ہے، خون خیر الرسول ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر یار کا اس بطول جگر پارۂ مصطفیٰ، اس بطول جگر پارۂ مصطفیٰ، حجلۂ آرۂ عفت پہ لاکھوں سلام، حجلۂ عفت آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طاہبہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام،
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لی خمسۃ اطفئوا بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان محترم، مخدوم کائنات سیدۃ النساء حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے۔ آپ کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ منتخب فرمایا۔ فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں آزاد ہونے کے، اور آپ کا لقب زہرا اور بطول منتخب ہوا چونکہ آپ زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کے تمام عیش و عشرت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، اس لیے انہیں کہا جاتا تھا بطول۔ اور زہرا اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ جنت کی کلیوں میں سے ایک کلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو اسی لیے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ بطول ہے، زہرا ہے، اور آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا ابا جان، اگر میں جنتی جوانوں کی سردار ہوں تو حضرت مریم کا کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی، تم میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ آقا کونین فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ یہ جنتی پھول ہے اور ان کو میں سونگھتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ فاطمہ سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ فاطمہ کو فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہاری عظمت اور رفعت اللہ نے تمام عورتوں سے زیادہ اور بلند رکھی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی عبادت اور ان کی پرورش اور ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ محترمہ سارے کائنات کے سردار نبی محترم احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آپ کی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف، روایتوں میں تواریخوں میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش نبوت کے 1 سال کے بعد یعنی 41ویں سال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ کی پیدائش ایمان نبوت سے پہلے 5 سال پیشتر آپ کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال بعد ہوئی، اور یہی روایت زیادہ مشہور اور راجح ہے۔ آپ کی پیدائش گویا کی حد درجہ خوشی کا سبب بنتی تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمۃ الزہرا کھڑی ہو جاتی
اور آپ کے لیے بہترین بستر بچھاتی اور کھڑی ہو کر آپ کے دست اقدس کو چوما کرتی تھی۔ یہی حال اس کے برعکس تھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان کے گھر تشریف لاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو جاتے، چادر انور کو بچھاتے اور آپ کو چومتے، پیشانی کو چومتے اور آپ کے ہاتھ کو چومتے تھے۔ آپ کا یہ مرتبہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بے پناہ محبت فرماتی تھی۔ 6 سال روایتوں میں آتا ہے کہ 6 سال کی پرورش میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں رہی۔ آپ ہمیشہ اپنے بابا جان کے ساتھ رہی، بڑے بڑے صحابی رسول کے صحبت میں رہی۔ آپ کا علم اور آپ کا زہد و ورع اتنا عظیم تر تھا کہ آپ کی آنکھیں کھلی تو علمی گھرانے میں کھلی، رسول کے گھرانے میں کھلی۔ آپ کا مرتبہ اتنا عظیم تر تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جو بڑھتی جاتی ہے، نشو نما ہوتی جاتی ہے، آپ کی عمر 16 سال کی ہوتی ہے تو تاریخ میں آتا ہے کہ مخدوم الکائنات سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شادی کا وقت، نکاح کا وقت قریب جب ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ پیغام نکاح مت بھیجیں۔ پھر تیسری دفعہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اے علی، آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجیں۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیسے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤں۔ دونوں حضرات کہتے ہیں آپ جائیے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں، حیا نہ فرمائیں۔ حضرت مولا علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، کس وجہ سے آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر ہی رکے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ علی کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دو۔ مولا علی کا نکاح منعقد ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک فرشتہ جسے سراسل کہا جاتا ہے، اس کے 50 سے زائد سر تھے اور اس کی زبانوں پر ہر وقت تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہوتا ہے سرسائل فرشتے کے سامنے۔ آپ کا نکاح منعقد ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، مہر میں کیا چیز ہے، مہر کیا رکھو گے؟ تو آپ کے پاس کچھ سامان نہیں تھا، صرف ایک زرہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرے کو خریدا اور خرید کر مولا علی کو دے دیا۔ مولا علی نے کچھ سامان خریدا اور ولیمے کے لیے کچھ کھانا وغیرہ پکوایا اور
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے زرے کو واپس کر دیا، اور جب آپ اپنے بابا جان کے گھر سے رخصتی ہوتی ہے تو جہیز میں آپ کا مختصر سا سامان، 2 چادر اور 2 مشکیزیں اور 1 کھجور کا گدا جس کے اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہوتی ہے، اور 1 چکی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سامان نہیں ہوتا۔ رخصت ہو کر گھر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ رک جاؤ، اے علی رک جاؤ۔ آپ کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی مکان تھا۔ حضرت حارث صحابی رسول جن کے پاس کئی مکانات تھے، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں 1 مکان پیش کر دیا۔ ابھی تک مخدوم الکائنات اپنے بابا جان کے ساتھ رہتی تھی، شادی منعقد ہوئی تو الگ الگ فرما دیا اور الگ مکان پر رہنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اتنا مرحمت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور 1 پانی کا مشکیزہ یا 1 لوٹا پانی منگوایا اور فرمایا اے علی قریب آؤ، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دونوں قریب آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پانی پر دم فرماتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں اور اس پانی کو ڈہری پر ڈالتے ہیں اور حضرت مولا علی کے سینے پر چھڑک دیتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے سینے پر ڈال دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو حضرت مولا علی کے سینے پر مارتے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کے سینے پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ تو اس سے خوش ہو جا، تو میری بیٹی فاطمہ سے محبت فرما جس طریقے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ جو فاطمہ سے بغض رکھے، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے، اے اللہ تو ان پر غضبناکی فرما۔ یہ دعا مرحمت فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دن اچھے طریقے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہی آپ کا وقت جب نکاح ہوا 15 سال یا 16 سال کی عمر میں روایتوں میں آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 5 یا 6 سال ہی رہتے ہیں، آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 22 سال کی تھی، آپ بیمار ہو جاتی ہیں، سخت بیمار ہو جاتی ہیں۔ اب اسی عالم میں جب آپ بیمار ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغموم ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد کبھی ہنسی نہیں، نہ کبھی مسکرائی اور نہ ہی جی بھر کے کبھی آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا کر دیکھا۔ اسی حالت میں آپ مرض الموت میں پہنچ جاتی ہے، وقت نزا قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو آپ اپنی تمام قریب کی عورتوں کو جمع کر کے فرماتی ہیں اے میری قریب کی رہنے والی تمام مسمات، میری ایک وصیت ہے سن لو۔ تمام عورتوں کا تو جب وصال ہوتا ہے تو انہیں عام طریقے سے جنازے کی چارپائی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے سے لے جایا جاتا ہے، مگر جب مجھے لے جایا جائے تو میرے اندر مجھے یہ حیا آتی ہے، مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں تمام لوگوں کے سامنے اس طریقے پر جاؤں، اس طریقے پر لے جائی جاؤں۔ میرے لیے یہ ہے کہ کوئی ایسا انتظام کر دو کہ مجھے کوئی آدمی، کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی اس امید کو تمام عورتیں کہتی ہیں کہ اس طریقے پر آپ کے زمانے میں چارپائی تیار کی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک بہترین رخصتی کے اعتبار سے ایک بہترین بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر پردہ لگانے کے لیے آپ کی چارپائی پہ چاروں طرف سے پردہ لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوتا ہے تو حضرت مولا علی جنازے کی نماز ادا فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے اور جنت البقیع میں آپ کے جنازے کو مدفون کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی عظیم شخصیت کی حامل تھی۔ آپ کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات کا سناٹا ہو جاتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، مصلی بچھا لیا کرتی تھی، دنیا سے بے رغبت ہو کر مصلی ایک کنارے بچھا لیتی تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک سجدہ کر پاتی تھی، دوسرا سجدہ نہیں ہو پاتا تھا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اپنے گھر کا سارا کام خود فرمایا کرتی تھی، کسی سے بھی نہیں اجازت لیتی تھی، کسی کو بھی سے بھی اسے کرنے کی نہ کسی خادمہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ رات کے سناٹے میں آپ پانی مشکیزے سے بھرتی تھی اور اپنے کندھے پر لاد کر لایا کرتی تھی، بچوں کو تیار کرتی تھی، اور روزانہ آپ خود گیہوں کو چکی میں پیسا کرتی تھی اور اچھے کھانا پکاتی، گھر میں جھاڑو لگاتی، جبکہ آپ سید الکائنات ہیں، شہزادی ہے، اتنی عظیم شخصیت کی حامل ہے، آپ ایسی شہزادی ہیں، پھر بھی گھر کے سارے کام کو اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، ڈٹھے پڑ جاتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک خادمہ لائی گئی، آپ بھی پہنچ جاتی ہے، عرض کرتی ابا جان مجھے بھی ایک خادمہ دے دی جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا تم صبر کرو، یہ خادمہ یتیموں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ مقدس شہزادی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے اور تمام لوگوں سے محبت فرمائی۔ آپ ہمیشہ رات میں جب دعا کرتی تھی تو یہی کہتی تھی اے مولا میرے بابا جان کی امت کو بخش دے، میری بابا جان کی امت کو بخش دے، یہی دعا زبان پر ان کے ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ آپ کے اس دعا کی وجہ سے اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب جب قیامت قائم ہوگی اور تمہاری بیٹی فاطمہ جب کھڑی ہو جائے گی میدان محشر میں، جس کو وہ چاہیں گی میں اسے بخش دوں گا اور ان کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کر دوں گی۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ ہے۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں ہوئیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت رقیہ کے ساتھ ام کلثوم، زینب اور فاطمہ بنت جحش، اور آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ حیا سے مالا مال کیا تھا۔ یہ مختصر میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کیا۔ اب حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہے، یہ ایسے صحابی رسول ہیں ان کا نام آپ کے والد گرامی حضرت سفیان نے معاویہ رکھا اور آپ کا لقب عبد الرحمن ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں سلسلہ نسب میں داخل ہیں۔ آپ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جوزہ محترمہ جو ہے ان کے آپ بھائی ہیں اور وہ آپ کی بہن ہے۔ اس اعتبار سے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سالے تھے، اور تاریخوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی قرب رشتہ داری کی وجہ سے آپ کو سارے جہاں کا ماموں کہا جاتا ہے۔ آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت دفعہ دعا فرمائی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے، اور فرمایا اللہم علمہ الحکمت والکتاب، اے اللہ معاویہ کو حکمت اور کتاب کا علم عطا فرما۔ آپ وحی کتاب لکھنے والے صحابی رسول ہیں، آپ کو اللہ نے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے منتخب فرمایا کہ جو قرآن نازل ہوگا وہ آپ اسے برابر لکھیں گے، وہ صحابی رسول ہے۔ اور آپ کی شان میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ ہے، لوگوں سے فرمایا یہ جو بیٹھے ہیں امیر معاویہ، انہیں دیکھ لو، یہ جنتی ہے، میرے صحابی ہیں، ان کے ذریعے اللہ رب العزت دو گروہ میں، دو جماعت میں مصالحت فرمائے گا، وہ امیر معاویہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ سبحان حضرت امیر معاویہ کی والدہ محترمہ حضرت ہندہ اور آپ کے والد گرامی حضرت سفیان ہے۔ حضرت ہندہ کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، جو آپ کے پہلے شوہر فاقہ ابن مغیرہ، یہ بہت ظالم اور شاطر شخص تھا، اس نے حضرت ہندہ کے بارے میں زنا کی تہمت لگائی۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ فاقہ اپنے گھر میں رہتا تھا، جب حضرت ہندہ اندر گئیں تو اس وقت دو ایسے افراد آئے اور حضرت فاقہ باہر سے دیکھ رہا تھا، وہ شخص فوراً آئے اور اندر آنے کے بعد باہر فوراً نکل گئے، تو اس نے یہ گمان کیا کہ حضرت ہندہ نے ان کے ساتھ زنا کروایا ہے معاذ اللہ۔ اسی دن سے اس نے کہا، اے ہندہ تو اپنے گھر چلی جا، تجھے کوئی حاجت نہیں، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہندہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، کچھ واقعات گزرتا ہے، چاروں طرف مشہور ہو جاتا ہے حضرت ہندہ نے زنا کرایا ہے۔ اب حضرت ہندہ زارو قطار روزانہ روتی رہتی ہے۔ آپ کے والد گرامی ایک دفعہ حضرت ہندہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ہندہ تو مجھے بتا دے، میرے پورے خاندان میں بے عزتی ہو رہی ہے، اگر تو نے زنا کرایا ہے تو مجھے بتا دے، میں اس شخص کو رات کے سناٹے میں قتل کروا دوں گا، اور اگر تو نے زنا نہیں کرایا ہے تو تو صحیح بات بتا دے۔ حضرت ہندہ نے کہا، میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، میں حق پر ہوں، میں نے کوئی خراب کام نہیں کیا ہے۔ وہ ان کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ فلاں شخص میں فلاں جگہ پر دمشق کے ایک جگہ پر ایک کاہن رہتا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ فلاں شخص نے کون سا کام کیا ہے، کون سا کام نہیں کیا ہے۔ وہ اور حضرت ہندہ تیار ہو جاتی ہے، کجاوا تیار کیا جاتا ہے، آپ کے والد گرامی تیار ہوتے ہیں، آپ جب راستہ عبور کیا جاتا ہے، ادھر فاقہ اپنے کچھ ساتھی کو لے کر تیار ہو کر چلتا ہے، جب وہ تیار ہو کر اس کے قریب پہنچتے ہیں، اس کاہن کے قریب، تو حضرت ہندہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں، اے ہندہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو زانی ہے، اسی وجہ سے تیرا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ عرض کرتی نہیں، ابا جان میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کاہن کبھی کبھار کل بچوں سے جو بات بتاتے ہیں وہ صحیح بھی ہوتی ہے اور کبھی غلط بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کاہن کا امتحان لے لوں گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے پر میں امتحان لوں گا کہ ایک دانہ منگاتے ہیں چاول کا، اپنے گھوڑے کے نیام کو، اور اس کی ایک پیچھے جو پٹا لگا ہوا ہوتا ہے، پٹے کو ہٹاتے ہیں، چاول کے دانے کو اس کے ذکر میں چھپا دیتے ہیں، اور چھپانے کے بعد آپ راستے کو عبور کر کے فاقہ اور آپ کے والد گرامی اور ہندہ جب اس کاہن کے پاس پہنچتی ہے، تمام عورتوں کو بیٹھا دیا جاتا ہے، کاہن سے کہا جاتا ہے، پہلے میں آپ کا امتحان لوں گا، اگر آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تب میں آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا وہ آرڈر دوں گا۔ حضرت ہندہ اور آپ کے والد گرامی بیٹھ جاتے ہیں، تمام عورتیں بیٹھ جاتی ہے، اس نے شرط قبول کر لی، سب کے سامنے ان کے والد گرامی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے اپنے گھوڑے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیچڑ میں دانا اتنا کہا، اتنا کہنا تھا۔ وہ کاہن سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب آپ راستے میں چل رہے تھے تو آپ نے اپنے گھوڑے کے ذکر میں ایک چاول کا دانہ رکھ دیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ آپ فرماتے بالکل تم نے سچ کہا۔
پھر اسے حکم ہوتا ہے کہ آپ اس میں بتائیے کون سزاوار ہے، کون زانی ہے۔ تمام لوگوں کو بیٹھال دیا جاتا ہے، بیٹھالنے کے بعد سب کے ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے یہ زناکار نہیں ہے، یہ زانی نہیں ہے، یہ زانی نہیں ہے۔ حضرت ہندہ کے بھی ہاتھ رکھا جاتا ہے تو ان کو بھی کہتا ہے یہ پاک صاف دامن عورت ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں ان سے بادشاہ پیدا ہوگا، وہ پورے عرب میں، پورے عرب کے ساتھ ساتھ پورے مدینے میں، دمشق میں، کوفہ میں، ہر جگہ اس کی حکومت ہوگی، ان سے ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، فاقے نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا، لے جانا چاہا، فوراً ہاتھ کو جھڑک دیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے تو ذلیل اور رسوا ہے، میں تیرے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، نہ تیرے ساتھ کبھی رہوں گی۔ اب میرے جسم میں جو بادشاہ ہے وہ تیری نسل سے نہیں ہوگا، وہ کسی اور نسل سے ہوگا۔ وہیں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ لمحات گزرتے ہیں، حضرت سفیان سے حضرت ہندہ کی جب شادی ہوتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں، اور حرف بحرف اس کا ان کی بات صادق آتی ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت حقہ پر قائم اور فائز ہوتے ہیں، 6 سال کی مدت جب آپ تکمیل فرما لیتے ہیں تو آپ کو خلافت حقہ سے کوئی رجحان، کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہ خلافت آپ کو تقسیم کرتا ہوں، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میں خلافت حقہ پر قائم نہیں رہوں گا، مجھے بے رغبتی ہے۔ اس کے بعد کہنے کے بعد بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آپ خلیفہ کے خلافت پر متمکن ہو جاتے ہیں، امیر المومنین ہو جاتے ہیں۔ آپ کا یہ امتیاز تھا کہ 20 سال آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں متمکن رہے اور اپنے بھائی کے ساتھ وہیں پر گورنر کے شکل میں وہیں پر متمکن رہے۔ جب ان تینوں حضرات کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ شام کی سرزمین پر گورنر مقرر ہو جاتے ہیں۔ گورنر مقرر ہونے کے بعد حضرت امام حسن نے دعوت دی، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو پورے جہاں کا امیر المومنین بنایا جاتا ہے، اور یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تمام اہل بیت اطہار کو، تمام اہل بیت اطہار کی جو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منتخب فرمایا ہے اسی پر آپ قائم اور دائم رہیں گے، شریعت محمدی کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آپ سے یہ عہد لیا جاتا ہے اور عہد پیمان کے ساتھ آپ کے دور حکومت میں کئی عظیم کارنامے پیش آتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں مختصر یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے بارے میں جو طرح طرح کے لوگ بغض اور عناد رکھتے ہیں، رفض، رافض اور قادیانی، خارجی، جو آپ سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، آپ کو گالی دیتے ہیں، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابی سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب و فتح یاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابی اس ستاروں کے مانند ہے، جن کی جو بھی اقتدا کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جب قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت والا بنا دے، ہدایت یافتہ والا بنا دے۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں کہ ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ ہو جانے والا بنا رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو ہم کیسے انہیں گالی دیں، ان کے دشمن بنے، بغض اور عناد ان سے رکھے، کیسے ہم انہیں گالی دے سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول ان سے راضی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دعا دی ہے، انہیں جنتی بنایا ہے، وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں؟ ان پر اعتراض کرنے والے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ ہر صحابی کے بارے میں اگر اعتراض ہوگا، اگر تم حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، ان کی بات نہیں مانتے ہو، تو سارے صحابی پر یہ اعتراض ہوگا یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ کہاں سے پیغام آیا، یہ حدیث کہاں سے آئی، یہ قرآن کہاں سے آیا۔ یہ معلوم ہوا کہ سارے صحابی ثقہ ہیں، عادل ہیں، ان کی روایت بالکل صحیح ہے، وہ متہم الکذب نہیں ہو سکتے۔ حضرت امیر معاویہ
معاویہ بھی اسی صحابی کے زمرے میں داخل ہے. وہ متہم القسم نہیں ہو سکتے, وہ باغی نہیں ہو سکتے, وہ جہنمی نہیں ہو سکتے. اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے وہ جنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, خواجہ کا ہندوستان, عظمت صحابہ کرام, حضرت علامہ مفتی عرفان مصباحی صاحب قبلہ, یاد حسین, عظمت حسین, محبت حسین, انجمن محبان اہل بیت کمیٹی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ مفتی صاحب زندہ باد. حضرات محترم, اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے رہیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت, جنہیں وحی کاتب بنایا گیا. جب آپ کا انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے, آپ کی بہت سی کرامتیں بھی مشہور ہیں. کرامتیں بیان کرنے کا وقت نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وفات کا وقت قریب آیا, آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے, تو حکم آتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اپنے بیٹے یزید کو بلاتے ہیں, فرماتے ہیں اے یزید, امام حسن اور امام حسین اسی کے حقدار ہے, وہ خلافت کے حقدار ہے. حضرت حسن, حضرت امام حسین جب تھوڑا بلوغ کو پہنچ جائیں تو یہ خلافت جو تمہیں دی جا رہی ہے تم انہیں سونپ دینا. اللہ اور اس کے رسول ہمیشہ ان سے محبت فرماتے تھے, کبھی ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا. ان کے لیے جو نان و نفقہ ہے, جو ان کے لیے تمام چیزیں مہیا ہیں, سب سے پہلے انہیں دینا, پھر تم کھانا. فرمایا کہ انہیں کبھی تکلیف نہ دینا. اللہ اور اس کے رسول نے کبھی انہیں تکلیف نہیں دی ہے. اگر تم نے انہیں تکلیف دی تو تمہاری حکومت, تمہاری بادشاہت تکمیل کو نہیں پہنچے گی. اتنا کہہ کر آپ نے فرما دیا, اور آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے پاس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ پاک ہے, ناخن مبارک ہے, منہ مبارک ہے, اور آپ کے تمام عصا مبارک ہے. جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی کپڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک, تہبند مبارک کو لپیٹ دینا, اور ناخن مبارک میرے سینے پر رکھ دینا, منہ مبارک میرے پیشانی پر رکھ دینا, اور عصا مبارک ساتھ میں رکھ دینا. اتنی وصیت فرمائی, آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی جنازے کی نماز ہوتی ہے, آپ کو مدفون کیا جاتا ہے. تمام تر جو شعائر جو اللہ نے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو آپ کو حاصل ہوئے تھے, ان تمام چیزوں کو رکھا جاتا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, تمام چیزوں کی وصیت کی. اس کے بعد اگر یزید نے کچھ نافرمانی کی, یزید نے اگر حضرت امام حسن اور اہل بیت اطہار کی کھلم کھلا بے حرمتی کی ہے, تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا یزید تمہاری حکومت مکمل نہیں ہوگی, بادشاہت مکمل نہیں ہوگی. روایتوں میں دیکھا جاتا ہے 3 سال بھی نہیں گزرے ہوتے ہیں کہ یزید مر جاتا ہے, اس کی بادشاہت پورے کاندھ جگہ پر قائم نہیں ہو پاتی ہے, اور حرف بہ حرف جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی وہ حق ثابت ہوتی ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. حضرات محترم, حضرت امام حسین کے بارے میں آپ سن چکے. حضرت امام حسن ہیں جو آپ سب سے عظیم اور بڑے بیٹے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے میں جب آپ کی پیدائش رمضان مبارک میں ہوتی ہے, صبح کے وقت حضرت امام حسن کی پیدائش ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشخبری دی جاتی ہے, فاطمہ کے بطن مبارک سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی خوشی اندر آتے ہیں. حضرت عمیس نے گود میں لے کر لال کپڑے میں لپیٹ کر حضرت امام حسن کو دے دیا. حضرت امام حسن کو جب لال کپڑے میں لیتے ہیں تو فرماتے ہیں اے عمیس بنت عمیس, تم اسے لال کپڑے میں نہ بلکہ سفید کپڑے میں دو. حضرت امام حسن کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ابھی نام نہیں مرحمت فرماتے ہیں, نام نہیں رکھتے ہیں. حضرت مولا علی سے کہتے ہیں نبی پاک اے حسن اے علی ان کا نام کیا تم نے منتخب کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں آپ کے بغیر میں کیسے نام رکھ دوں, ہاں آپ ان کا نام حرب رکھ دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی ابھی رکو, ان کے جانب جب تک وحی نہ آ جائے جب تک کہ نام نہیں رکھا جائے گا. جبریل امین فوراً حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام شبیر رکھا جائے, ان کا نام شبر رکھا
جائے اللہ نے ان کے نام کو شبر منتخب فرمایا ہے. جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا نام شبر رکھا گیا ہے، تھے بھائی تھے، اسی طریقے سے ان کا نام شبر رکھا جائے تو عریانی زبان میں شبر رکھا جاتا ہے اور عربی زبان میں حسن نام منتخب ہوتا ہے. آپ کے بائیں کا جانب اقامت کہی جاتی ہے، دائیں جانب آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے ہیں اور آپ اپنے لعاب دہن نکالتے ہیں زبان سے اور ڈالنے کے بعد منہ میں ڈال دیتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں اور اس کے بعد آپ خوش ہوتے ہیں. 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوتا ہے. عقیقہ ہونے کے بعد آپ دھیرے دھیرے اتنا پرورش پاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حسن کو دیکھتے تو مسکرا دیتے تھے. نماز پڑھتے ہوتے طویل سجدہ میں ہوتے، حضرت امام حسن کہیں سے تشریف لاتے تو آپ طویل سجدہ فرما دیتے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن کو اور ایک روایت میں آتا امام حسین دونوں کو بازو میں بیٹھا لیتے اور اپنی چادر مبارک اڑا لیا کرتے تھے. حضرت امام حسن کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اے حسن اللہ نے تمہیں جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. اے حسن تمہارے لیے اللہ نے مصالحت رکھی ہے کہ تم 2 گروہ میں مصالحت کرو گے. اے اللہ اور حضرت امام حسن کے سلسلے میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. اور آپ اتنی محبت فرماتے تھے حضرت حسن سے، اتنی محبت فرماتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا ایک سفر میں جا رہی ہے، پانی ختم ہو گیا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پریشان ہے. آپ رونے لگتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. پانی کی تلاش کی جاتی، کہیں پانی نہیں ملتا ہے. آپ اپنی بیٹی سے لیتے ہیں حسن کو، اپنی زبان مبارک کو نکال کر فرماتے ہیں بیٹے حسن میری زبان کو چوس لو، بیٹے حسن میری زبان کو چوس لو. حضرت امام حسن نے اپنی زبان اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو جوڑ لیا. آپ لعاب کو پی رہے ہیں، آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے. آپ اتنے حسین و جمیل تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سر سے لے کر پیٹ تک نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. جب آپ کہیں چلتے تھے، کہیں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی چل رہے ہیں، بالکل ویسے ہی مشابہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 6 سال رہتی ہے یا 7 سال ہوتی ہے. آپ بالکل بے عین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت اور عادت کے اعتبار سے بالکل مشابہ ویسے ہی چلتے تھے. جب کسی کو اللہ کے نبی کی یاد آتی تھی تو حضرت امام حسن کو دیکھ لیا کرتے تھے، ان کے چہرے مبارک کو دیکھ لیا کرتے تھے تو انہیں بے قراری دور ہو جایا کرتی تھی. حضرت امام حسن عبادت ایسی کرتے، ایسے مصروف ہو جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ ایسے خصلت والے تھے، ایسی سخاوت والے تھے کہ آپ کوئی فقیر آتا تو لاکھوں آپ اسے اشرفیہ دے دیا کرتے تھے، غریب آتا تو اسے آپ اشرفیہ دے دیا کرتے تھے، یتیم آتا تو آپ اسے فوراً دے دیا کرتے تھے. آپ سخاوت میں اتنے زیادہ مشہور اور معروف تھے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا تھا. آپ ہمیشہ سادہ لباس میں رہا کرتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے. آپ اللہ کے وہ مقدس بندے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے علم کو بلند کیا ہے. انہوں نے تمام لوگوں کو ایک ساتھ رکھا، کبھی بھی انہوں نے کسی کو شکایت نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی. وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت. حضرات محترم، وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ تعالی یہیں سے کل میں بیان کروں گا اور پھر آپ کو آئندہ شہدائے کربلا کے بارے میں سماعت کرنا ہے. مکے سے روانگی اور اس سے پہلے کے واقعات جو رونما ہوئے انہی کو میں انشاءاللہ تعالی کل بیان کرنے کی مکمل کوشش کروں گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.